نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورت یاسین مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں اور 83 اس کی آیات ہیں۔ نام کے بارے میں انشاءاللہ بھی ہم بات کریں گے، اس لیے کہ پہلی جو آیت ہے وہ آیت ہی اس صورت کا نام ہے۔ پہلے اس کے فضائل کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ مرنے والوں کے پاس پڑھنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین میں بنیادی عقائد کا ذکر ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ ایک شخص جو دنیا سے جا رہا ہے، اگر وہ صحیح عقیدے کے ساتھ رخصت ہو تو انشاءاللہ آگے کے مراحل اس کے آسان ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تاکید کی گئی ہے کہ جو شخص دنیا سے جا رہا ہے اس کے کان میں یہ صورت پڑ جائے، اس کو اللہ یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، کلمہ اس کو نصیب ہو جائے۔ اگر کہیں کوئی خیال آ بھی گیا تھا جو مناسب نہ تھا تو اس کے تمام خیالات اللہ کی طرف منتقل ہو جائیں، عقیدہ درست ہو جائے۔ اب ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا انتقال جب ہو رہا ہوگا تو کوئی ہمارے سرہانے بیٹھ کے اس کو پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمارے دل کھول دے صحیح عقیدے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی کے سرہانے بیٹھ کے اس کو پڑھتے ہیں تو اکثر لوگوں کو تو عربی آتی نہیں، یاسین ہم پڑھیں بھی تو ان کو تو سمجھ میں بھی نہ آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو ایک اور ذمہ داری محسوس ہوتی ہے کہ کم از کم چند صورتیں تو لوگوں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا دینی چاہیے۔ سورہ فاتحہ مثال کے طور پہ، سورہ یاسین ہے یا سورہ ملک ہے، تو چند صورتیں ان کے ترجمے لوگوں تک پہنچا دیے جائیں اور ان کی مختصر تفسیر لوگوں تک پہنچا دی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ شروع ہوتی ہے یاسین، یاسین، حروف مقطعات ہیں۔ یا جو آ رہا ہے سین سے پہلے، اس کو بعض لوگوں نے خطاب کے لیے حرف ندا سمجھا ہے۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یاسین سے مراد ہے اے انسان، یعنی کہ یا تو ہو گیا ندا کے لیے، سین سے مراد لی ہی انہوں نے انسان، انسان مراد لیا ہے۔ یہ ایک رائے ہے یاسین کے بارے میں۔ کچھ کا خیال ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور سین سید کے لیے آیا ہے، تو یاسین کا مطلب ہے یا سید۔ بعض لوگوں نے یاسین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں شمار کیا ہے۔ تو یہ چند مختلف آراء ہیں، کچھ اوپینینز ہیں یاسین کے بارے میں۔ جس کا دل چاہے وہ مان لے، جس کا دل نہ چاہے نہ مانے۔ ہمارے ایمان کا دار و مدار نہیں ہے ان آراء کو ماننے یا نہ ماننے پر، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں جو انہوں نے پیش کیے۔ فرمایا آگے، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ واو قسم کے لیے آ رہا ہے، اور یاسین کے بعد اب قسم کھائی گئی ہے قرآن مجید کی۔ جن صورتوں کی شروعات، جن صورتوں کا آغاز مقطعات سے ہوتا ہے، ان میں پھر آگے اکثر قرآن کی عظمت کا کوئی نہ کوئی ذکر آتا ہے۔ مثلا قاف مقطعات ہے،
آگے آتا ہے والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی. پھر ہم پڑھیں گے سورہ صاد، آتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن ذکر والے کی. الف لام میم ہم نے سورت پڑھی تھی، سورہ بقرہ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کا ذکر آ گیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. تو یہ ایک انداز سا محسوس ہوتا ہے کہ مقطعات کے ساتھ بعض دفعہ قرآن کی عظمت کا ذکر آ رہا ہوتا ہے. اب جہاں تک قسموں کا تعلق ہے، تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ انسان قسم کھاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو وہ کس لیے ہوتی ہے. یہ دیکھ لیتے ہیں. انسان جب قسم کھاتے ہیں تو کسی کی عظمت کا احساس ہوتا ہے ان کو. احادیث سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، مخلوق کی نہیں. جیسے ہمارے ہاں رواج ہے نا، عورتیں خاص طور پہ کہ بچے کے سر کی قسم یا فلاں چیز کی قسم، تو یہ چیز انسانوں کے لیے بالکل پسندیدہ نہیں ہے. انسان جب قسم کھائیں تو بس اللہ کی قسم کھائیں، تاکہ اس میں جو عظمت والا پہلو ہے وہ برقرار رہے. انسانوں کی قسم کھائیں گے تو انسانوں کی عظمت ان کے دل میں ہو جائے گی، یہ مناسب نہیں. تو انسان تو عظمت کی خاطر قسم کھاتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے قسم اٹھاتا ہے تو اللہ سے عظیم تو کوئی نہیں، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں. تو اللہ کی قسموں میں عظمت تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ قسم کھانے والا تو خود عظیم ترین ہے. ہاں، انسان جب قسم کھاتے ہیں تو عظمت کی خاطر، تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی کھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں اللہ کی، اور جو دوسرے مذہب والے ہیں وہ اپنی مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں، یا جو لوگ کسی بھی کتاب پر یقین نہیں رکھتے، سیکولر یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اوتھ لیتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں. تو اللہ تو سب سے عظیم ہے، تو اللہ کی قسموں میں عظمت تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو گواہی کے طور پر، شہادت کے طور پہ. مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں والقرآن الحکیم، قسم قرآن حکیم کی. تو یہاں قرآن کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، قرآن کی گواہی پیش کی جا رہی ہے. اور کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، کس بات پر قرآن کو گواہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑا گواہ خود قرآن ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے. قرآن حکیم گواہی دے رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ خود ایک معجزہ ہے قرآن. جن لوگوں کے زمانے میں یہ کلام نازل ہوا وہ اس کی ظاہری خوبصورتی، اس کے انداز بیان کے آگے دنگ ہو کر رہ گئے تھے، گنگ ہو گئی تھیں زبانیں ان کی. قرآن کے جو معجزے گنے جاتے ہیں اس میں اس کا انداز بیان وہ بھی اعجاز ہے. اعجاز سمجھتے ہیں؟ معجزہ، یونیک ہے، ان پیرللڈ ہے، ان کمپیریبل ہے. تو جب یہ نازل ہوا تب بھی لوگ بالکل چپ ہو گئے تھے اس کے آگے، ایسا کلام بنا کر لا نہ سکے. اور ہوتا یہی ہے کہ شروع میں تو انسان کسی چیز کا ظاہری حسن دیکھ کر متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہیرا اگر ہے تو سب سے پہلے ہیرے کی خوبصورتی سے انسان متاثر ہوتا ہے، اور بعد میں اس کی قدر اور قیمت پتہ چلتی ہے. تو پہلے تو قرآن کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے، لیکن جب انہوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا، اس کی تعلیمات کو، تو پتہ چلا کہ اس کی تعلیمات اس سے بھی بڑا معجزہ ہیں. یہ ایک رہنما کا کام کرتا ہے، حکمت بھرا کلام ہے یہ قرآن الحکیم. اس کے اندر حکمت ہے، یہ
بیماریاں دور کرتا ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، سینوں کی بیماریاں سے دور ہو جاتی ہیں، انسان کو سکون اور فلاح کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ جب انسان سفر شروع کرتا ہے صراط مستقیم کا، تو قدم قدم پر دوراہے چوراہے آتے ہیں، یعنی صراط مستقیم کوئی ایسا ایک سیدھا سپاٹ شفاف راستہ نہیں ہے جس میں سے کوئی شاخیں نہ نکلتی ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہے، سورہ اعراف کی تفسیر میں تھوڑی سی بات کی گئی تھی، سبیل الرشد اور سبیل الغی، سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ۔ یہ جو سیدھا راستہ اور گمراہی کے راستے ہیں، یہ سب گڈمڈ ہیں، یہ کرس کراس کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ صراط مستقیم پر بھی جگہ جگہ دوراہے آ جاتے ہیں، چوراہے آ جاتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹس آ جاتے ہیں، انسان ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہاں جاؤں، کیا فیصلہ کروں، کون سا راستہ اختیار کروں، کون سا راستہ چھوڑوں، دیکھنے میں سب اچھے لگ رہے ہیں، سب درست لگ رہے ہیں۔ تب اس کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ اب اپنے رب سے دعا کرے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہم کو درست راستے کی ہدایت دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم واضح کر دیا۔ صراط مستقیم چاہتے ہو تو تم دیکھو کہ رسول کے نقش قدم کس راستے پر ہیں، تم ان کی پیروی کر لو۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جو راستہ رسول نے اختیار کیا ہے تم وہ راستہ اختیار کر لو۔ سورہ نور میں فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پالو گے، اس کے بغیر ہدایت مل نہیں سکتی۔ کون سی نیکی کتنی کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ تو رسول ہی بتاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کا شوق اتنا ہو جائے کہ رسول سے بازی لے جانے کی کوشش کریں، کہیں کہ چلو وہ شروع کرتے ہیں، وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو رسول نے اختیار نہیں کیا تھا، ہم زیادہ نیک ہو جائیں گے رسول سے، تو یہ عبث کوشش ہے۔ جیسے کوئی چراغ بنائے اور سوچے کہ ہم سورج سے زیادہ اس میں روشنی پیدا کر لیں گے، یہ حماقت ہے اس کی۔ ایک جگنو چاہے کہ میں سورج سے زیادہ روشن ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ تو ہم سے کہا گیا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے تم آگے بڑھنے کی مت کوشش کرو۔ کوئی اللہ کے رسول سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوگا اگر زیادہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا؟ شر کی طرف چل پڑے گا، بدی کی طرف چل پڑے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول کی بتائی ہوئی حد سے بڑھ کر اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، وہ گناہ بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ایک پھل ہے، پھل پہلے کچا ہوتا ہے، پکتا ہے پکتا ہے پکتا ہے، پھر پوری طرح پک جاتا ہے۔ اب پوری طرح جب ایک پھل پک گیا، پرفیکشن پر آ گیا، اس سے زیادہ کیا وہ پک سکتا ہے؟ جب پکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سڑ جاتا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے، بھرپور پک جانا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں لمٹ بتا دی۔ اس سے زیادہ اگر کوئی پکنا چاہتا ہے تو پھر وہ سڑنے کی طرف چل پڑے گا، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے یہ غلطی کری، رسول سے بڑھ کر انہوں نے نیکیاں کرنے کی کوشش کی اور بگاڑ کا شکار ہو گئے۔ عیسائی اپنے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، رسول سے محبت ضرور کرنی چاہیے، لیکن کیا ہوا؟ یہ جذبہ حد اعتدال سے گزر گیا ان کا۔ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر رسول سے انہوں نے محبت کی۔ رسول خود بتاتے تھے کہ ہم سے تم کتنی محبت کرو اور کس طرح اس کا اظہار کرو، وہ دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ محبت ہی محبت میں، تعظیم ہی تعظیم میں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا، تو یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، ضالین ہو گئے، گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔
اور یہ اس لیے ہوا کہ رسول کے طریقے کو، رسول کی سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب آج بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایسی ہی گمراہی کا شکار ہوگا۔ کچھ چیزوں میں وہ مطلوبہ حد تک نہ پہنچ سکے گا، یعنی کہ ناکام رہ جائے گا، بہت نیچے رہ جائے گا مطلوبہ معیار سے، ایکسپیکٹڈ سٹینڈرڈ سے، اور کچھ چیزوں میں کیا ہوگا کہ مطلوبہ معیار کو اوور شوٹ کر جائے گا، دوسرے ایکسٹریم میں چلا جائے گا۔ جیسے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ جو لوگ احادیث کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کا عمل آپ دیکھیں عجیب ایکسٹریم پر پایا جاتا ہے۔ یعنی کچھ ایسی خواتین ہیں جو کہ حجاب نہیں کریں گی اس لیے کہ وہ حدیثوں کو نہیں مانتی، تو دیکھیں کیا ہوا، مطلوبہ معیار سے نیچے رہ گیا ان کا عمل۔ اور جب حج پر جاتی ہیں تو مردوں کی طرح سر منڈواتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے سر منڈواؤ، تو ایک چیز میں مطلوبہ معیار سے بہت آگے چلی گئی، تو دونوں ہی طرف نقصان ہوا نا۔ یوں سمجھیں ان کی مثال ایسے درخت کی ہے کہ جس کا آدھا پھل کچا، ناقابل قبول ہوتا ہے کچا پھل، آدھا پھل سڑا ہوا وہ بھی ناقابل قبول ہوتا ہے۔ تو حدیث جو ہے یہ ہم کو اس ہرے بھرے درخت کی طرح بنا دیتی ہے جس کا پھل بالکل پک کر تیار ہے، خریدنے والے کے لیے پسندیدہ ہے۔ اور اگر حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس درخت کی طرح ہو جائیں گے، آدھے کچے آدھے سڑے ہوئے۔ پھر قرآن کے بارے میں فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے۔ کس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ خبردار کر دیجئے ایک ایسی قوم کو مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کی بات کی جا رہی ہے، ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ ہم سے یہاں مراد عرب ہیں، اگر ہم اسپیشل ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں دیکھیں۔ اولین مخاطب تو اس قرآن کے مشرکین عرب ہی تھے، تو یہاں بھی ہم سے مراد عرب ہیں، عرب کے رہنے والے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے جس قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت مشقت، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ کئی نسلوں سے ان میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک طرح سے ایکسکیوز پیش کی جا رہی ہے عربوں کی گمراہی کی۔ ایکسکیوز تو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایکسکیوز کا محتاج نہیں۔ وجہ کہہ لیجئے، ان کی گمراہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو گمراہ ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ عرب میں جو آخری رسول آیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ان کو دنیا سے گئے 2500 سال گزر چکے تھے۔ اللہ سے بندوں کا رابطہ ٹوٹے 2500 سال ہو گئے تھے، لہٰذا لوگوں میں غفلت آ گئی تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب لوگوں میں، معاشرے میں اللہ کی کتاب کا ذکر نہ ہو اور رسول کی سنتوں کا ذکر نہ ہو تو رفتہ رفتہ بہت ہی دھیرے دھیرے غیر محسوس طریقے سے بگاڑ کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور یہ بگاڑ کی ابتدا ہر اگلی نسل میں زیادہ خراب شکل اختیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بگاڑ اگلی نسلوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آباء و اجداد میں غفلت ہو اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، نسل در نسل وہ غفلت چلتی رہتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کی کتاب موجود ہو تو پھر پڑھنے پڑھانے کا اس میں رواج رہتا ہے، لوگ ہدایت پر رہتے ہیں۔ عربوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی صحیفہ، کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، تعلیم کا ان کے ہاں چرچا بھی نہیں تھا، اسی لیے امیین کہلاتے تھے، یہ ان لیٹرڈ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو قرآن سنانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی کھولے،
اور اس کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی وجہ سے، یہی وہ عرب ہیں جو بالکل بنجر تھے، یہ ایسے زرخیز ہوئے، ایسا ان کو عروج نصیب ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے یہ دنیا کے امام بن گئے۔ یہ بکریاں چرانے والے ان پڑھ جاہل یہ دنیا کو سکھانے والے بن گئے۔ ان عربوں نے دنیا کو سائنس پڑھا دی، یورپ کو انہوں نے ڈارک ایجز سے نکال لیا، یورپ میں رینیسانس کا یہ پیش خیمہ بن گئے۔ ایسا بھی عروج ملا مسلمانوں کو، اور عرب اس کا فورس تھے۔ شروعات تو عربوں نے کی، پھر ترکوں نے اس کو ٹیک اوور کیا، مسلمانوں کا عروج چلتا رہا۔ کتنا عروج تھا، جو کسی نے کہا ہے کہ ہم مانند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی مسلمانوں کی امپائر اتنی وسیع تھی کہ کہیں نہ کہیں سورج غروب ہو رہا ہوتا تھا تو کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہوتا تھا، اتنی وسیع تھی۔ لیکن وہ عروج ہمیشہ برقرار نہ رہا، زوال آ گیا، اور زوال کا براہ راست تعلق قرآن سے دوری، سنت سے دوری۔ مسلمانوں کا تعلق قرآن سے کمزور پڑتا گیا یہاں تک کہ دین جو ہے وہ لوگوں کو ناقابل عمل لگنے لگ گیا، اور رسمی رواجی آبائی قسم کا دین سنی سنائی باتوں کی شکل میں آس پاس موجود رہا۔ فرائض اور سنتیں تو اجنبی ہو کے رہ گئے، اور بدعات اور تحریفات دین بن گئیں، اور یہ آج تک ہمارا حال ہے۔ اور اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ ایک ہی طریقہ ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی کتاب کھلے اور رسول کی سنتوں کا اتباع شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی جب عربوں کی غفلت دور ہو سکتی ہے تو ہماری غفلت بھی دور ہو سکتی ہے۔ جب وہ ہدایت پا سکتے ہیں اس طریقے سے تو ہم بھی پا سکتے ہیں ہدایت۔ وہ 2500 سال کے اندھیرے کے بعد روشنی میں آ گئے، تو ہمیں تو چلو 300-400 سال ہی ہوئے ہیں نا، بہت سے بہت زوال آئے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی نکل آئیں گے اس زوال سے۔ تو یقیناً جن لوگوں کے دل کھلے انہوں نے تو اس کو قبول کر لیا قرآن کو، لیکن سب کے دل نہ کھلے۔ عرب کے رہنے والوں میں سے سب نے اس کو قبول نہ کیا۔ ان کا ذکر کیا گیا، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اعناق عنق کی جمع ہے، مراد ہے گردن۔ اذقان ذقن کی جمع ہے، ذال قاف نون۔ ذقن کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی، چن ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔